ان کی اپنی ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہوتی ہے کہ ہر دوسرا بندہ بھی اتنا ہی کام کرے. اور ٹیل یو دا ٹروتھ کہ ہمیں تو ضرورت بھی اتنا کام کرنے کی ہے جس سچویشن میں اور جس اسٹیٹ میں ہم لوگ ہیں. تو باقی یہ ہے کہ جب آپ ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں تو دیر ڈفرینٹ اسٹائلز آف ایڈمنسٹریشن. اس میں یہ بھی ہے, ایک اسٹک اینڈ کیرٹ کا بھی ہے, ایک فیئر اسٹریٹجی ہے, ایک آپ پیڈنگ کا ہے. تو اس میں سب ہیں. اسٹک اینڈ کیرٹ از ویری گڈ, جہاں پہ انعام بھی ہو. اور تو جہاں سختی ہے, میں مانتا ہوں شہباز شریف صاحب ہمارے سی ایم ہیں, بعض دفعہ زیادہ سختی ہوتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے 30 لاکھ روپیہ وہ انہوں نے ہی کیا ہے. بالکل ایسا نہیں کہ کر نہیں رہے, کر بہت رہے ہیں. اور سچی بات میں بتاؤں کہ اگر ہم لوگ بھی کہیں سٹینڈ لیتے ہیں پولیٹیکل فورسز کے خلاف یا کسی کے خلاف بھی, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اینڈ میں بات جائے گی سی ایم صاحب کے پاس. تو چلیں وہاں پہ پھر میرٹ ہی انشاءاللہ ہوگا. صحیح, میرٹ پر ہی ہوتا ہے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, ماشاءاللہ سے آپ کی ریپوٹیشن واقعی بہت, جیسے بھی احتشام بھی بات کر رہے تھے, پھر میرے کچھ فرینڈ سرکل میں بھی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں کہ جی بڑے دلیر ہیں اور سچی بات کرتے ہیں, جس کے نقصانات بھی بڑے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ سچی بات کرتے ہیں اور مسئلے مسائل پہ آپ کی نظر ہے. تو مجھے بتائیں پولیس کی کارکردگی جو ہے, کتنی بھی ایفرٹ کر لیں, میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اتنے گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر تو بیچارے وہ جو پروٹوکول ہے اس میں ہی لگے رہتے ہیں, سیاستدانوں کے آگے پیچھے. تو مجھے ایک بات بتائیں, کارکردگی جو ہے وہ اتنی تسلی بخش آپ کو لگتا ہے, عوام ناراض کیوں رہتے ہیں اتنا پولیس والوں سے؟ یہ اس میں دو فیکٹرز ہیں. ایک تو نیچرلی میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہماری بھی ہے, جو جسے وہ ایک انگلش کا لفظ ہے نا, برنٹ آؤٹ. صحیح. وہ جو بہت ابھی کوئی تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ ہر سال ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, جو وہ نئے بلڈ کی انفلکس بڑی ضروری ہوتی ہے. جو ینگ لوگ ہوتے ہیں, انرجیٹک ہوتے ہیں, انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں, دے آر ولنگ ٹو ورک مور, یو سی. تو وہ بہت ضروری ہے. جب آپ 10 سال تک ریکروٹمنٹ نہیں کریں گے اور لوگ وہی ہیں, اب آن ایوریج جو ہمارا کانسٹیبل ہے وہ 12 سے 14 گھنٹے 16 گھنٹے تک بھی جاب کرتا ہے. اس میں ہاں جی, اس میں پھر یہ ہے کہ جو یہ ایک رویے کی بات ہوتی ہے. ہم لوگوں کو خود بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر میں بھی جاؤں سم ٹائمز کسی جگہ پہ, ہر تھانے میں یہ نہیں ہے لیکن ہے بھی, I must confess this, کہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی روڈنس آ جاتی ہے. کہ ریکروٹمنٹ نہیں کی جاتی ہے, لائک تبدیلی نہیں کی جاتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی دوستی یاری والا سسٹم ہے کہ جی کیا آپ بدلتے نہیں ہیں, اگر ایک ہی 12 سال تک ایک ہی بندہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی پوسٹ پر ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے, تبدیلی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ نہیں, وہ 12 سال ایک ہی پوسٹ نہیں, بٹ دیکھیں کانسٹیبل ہے نا, اس نے تھانے میں ہی رہنا ہے. ایکس تھانے میں ہوگا تو وہاں سے وائی میں چلے جائے گا, زی میں چلے جائے گا, تو وہ پھر جہاں بھی جائیں گے نئے لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے. آپ ریکروٹمنٹ ہوگی نا, تو پھر یہ ہے کہ جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں ہم آفیسز میں ایڈجسٹ کر لیں گے. اگر ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی تو پھر ہر بندے کو وہاں رہنا پڑے گا پولیس اسٹیشن میں. تو وہ اس میں یہ ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن دین اگین وی آر ہیومن بینگس. ہم ہیومن بینگ سے جو کام ہے بھی ہیومن بینگز والے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, فرشتوں والا نہیں کر سکتے. تو لیکن بہرحال ہماری جاب ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو بندہ پولیس میں ہے, اگر وہ ایمانداری سے اور نیک نیتی سے کرے تو وہ اسی دنیا میں جنت کما سکتا ہے. بالکل, آپ یہ اللہ کرے یہ جذبہ سب میں آ جائے, اور بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک مچھلی پورے تالاب کو جو ہے وہ گندا کر دیتی ہے, وہی والی بات ہے. اچھا آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر جو تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا تھا, اس سے کچھ بہتری آئی؟ جی بالکل. ایک تو ہم ہمیشہ ہی شکر گزار ہوتے ہیں سی ایم صاحب کے, یہ ان کا سٹیپ تھا, لیکن میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ یہ نا مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, پتہ نہیں عجیب سی جیلسی ہے. انیشلی جو بات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی رننگ بیسک کی, کہ ہر سال اب دیکھیں نا 40% انفلیشن ہو جاتی ہے. ہم بے شک جو فیکچوئل انفلیشن ہے دیٹ از اراؤنڈ 40%. اب آپ نے تنخواہ بڑھا دی 3 سال پہلے ایک کانسٹیبل کی ود بیسک. ہماری میجر جو تعداد ہے وہ ہے کانسٹیبلز کی, اس کو جو بیسک ہے وہ تو 3800 روپیہ ہے یا 3000 روپیہ ہے. تو جو تاثر یہ ہے کہ جی ڈبل ہوگی تنخواہ, فرسٹ آف آل یہ ڈبل نہیں ہوئی. اچھا یہ غلط ہے, یعنی ہاں یہ تاثر غلط ہے کہ تنخواہیں ڈبل ہو گئیں. اٹ از رانگ. وہ صرف تھا بیسک, جو آپ کی انیشل بیسک سیلری تھی وہ ملی. اس میں پھر یہ تھا کہ 1000 روپیہ پہلے انہیں ملتا تھا میس کا, وہ کٹ گیا. اچھا, تو what I'm saying is کہ وہ جو ہے نا امپریشن وہ ڈبل ہو گئی ہے, وہ نہیں ہوئی ہے. نمبر 2, اب آپ دیکھیں ایک آدمی ہے جس کی سیلری 3000 روپے ہے, اس میں گزارا تو پھر نہیں ہونا.
possible نہیں. But one has to go home, feed his kids, بیوی ہے, بچے ہیں, اسکولنگ ہے, ہاسپٹل, there are so many things. تو اس کو فیڈ کرنے کے چلیں آپ تنخواہ اس اسکیل میں نہیں بڑھا سکتے تو کم از کم ہمارے ہاسپٹل ہی بنا دیں. صحیح, بالکل. پولیس ویلفیئر ہاسپٹل ہو جائیں. فیسیلیٹیشن تو دیکھیں آرمی کی طرح ہمارے اسکولز بن جائیں. صحیح. بچوں کی ٹینشن ختم ہو جائے, جہاں وہ سبسڈائزڈ ہوں اور آپ بچوں کی ایجوکیشن پراپر ہو سکے. پھر آپ بلیو کریں گے کہ 77 پولیس اسٹیشن ہے لاہور میں اور 30+ تھوڑی سی ہیں جن کی بلڈنگز ہیں. اچھا. more than 50% of the police stations are not even in proper buildings. اچھا, اوکے. اب وہاں پہ ان کے رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. بیرکس ہوتی ہیں جہاں پہ ایکچولی تو پھر جو کانسٹیبلری ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے, بٹ آفیسز کیونکہ نہیں بن رہے. یہ جو ڈویژن ہوئی ہے انویسٹیگیشن اور آپریشن کی, اس میں بھی یو نیڈ مور آفیسز. تو وہ آفیسز نہیں ہو سکے تو امیڈیٹلی جناب وہ تھانوں میں پھر اس کا برڈن ہو گیا. جیسے پہلے ایک ایس ایچ او تھا, اس کے بعد ساتھ میں انچارج انویسٹیگیشن بھی آ گیا. انویسٹیگیشن انچارج کے ساتھ اب 10 12 آئی اوز ہیں, انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں. تو ان کو بھی اپنی اسپیس چاہیے جہاں وہ پارٹیوں کو بلا سکیں, سن سکیں. تو وہ جو بیرکس تھیں they are captured by those officers, which is also important. بالکل. تو what I'm saying is کہ اگر آپ نے کیا آپ کی بہت مہربانی, لیکن there is so much more required to get it running. تو اس حوالے سے آپ کی سی ایم سے کبھی آپ لوگوں کی بات ہوئی, ان کا نوٹس ان کو دیا؟ بس وہ ریکویسٹ کرتے ہیں. تو اب اس میں کچھ تو پھر وہی میں نے عرض کیا ہے نا جی, ایک یہ جو ہمارے ہیں کچھ کولیگز ہی میں کہوں گا, وہ اس میں بہت ہیسل کریٹ کرتے ہیں کہ جی اچھا یہ پولیس کو جا رہا ہے, اس کو روک لیں. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے فنڈز کی سچویشن بھی بڑی ایسی ہے کہ اوور آل اب سارے وہ ڈائیورٹ ہیں سیلاب زدگان کو, وچ از مور امپورٹنٹ. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن اور جتنی سگنیفیکنس ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے. اس بارے میں بات کرتے ہیں, یہاں پر ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی, السلام علیکم. سونا بن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام حسین بھائی کیسے ہیں آپ؟ ایس پی صاحب کو بھی میرا سلام. میری بہن بات میں ابھی آپ تنخواہ کی بات کر رہی تھی. میں ایس پی صاحب کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کی تنخواہ کا کوئی اثر نہیں پڑتا. مطلب یہ ہے کہ جو بندہ پولیس میں بھرتی ہوتا ہے یا کسی جگہ پہ نوکری کرنے جاتا ہے تو وہ پہلے سوچ کے جاتا ہے کہ میں اتنی مجھے تنخواہ ملے گی. اگر اس کا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہو سکتا تو وہ اللہ نے بھی کہا ہے, رسول نے بھی کہا ہے کہ تم رشوت مت دو, تم دوسرے کام مت کرو, تم اس جگہ پہ نوکری نہیں کرو. اگر تمہارے میں زیادہ صلاحیت ہے پیسے کمانے کی, اگر تم سمجھتے ہو کہ اس سے زیادہ کما سکتے ہو تو چلے جاؤ اس ادارے میں جہاں تم کما سکتے ہو. لیکن رشوت کا کہیں بھی جواب میری بہن نہیں ہے. میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں, میری بہن فلمیں غریبا, میں اس کو ماں سمجھتا ہوں اور اس کا اس طرح احترام کرتا ہوں. سمجھے میرے ساتھ 400 بندہ ہے میرے ساتھ اور میں سب کو دیکھتا ہوں اس کو لوٹتے ہیں اس ادارے کو, لیکن میں اس کا ایک کیل تک نہیں اٹھاتا اس لیے کہ کہیں میری ماں کی توہین نہ ہو جائے. تو میری بہن یہ تنخواہوں کے چکروں سے نکلے. اگر آپ تنخواہیں بڑھا دیں گی نا تو وہ پتہ کیا کرے گا, جو سائیکل پہ نہیں کا سپاہی وہ کہے گا میں کار خرید لوں, وہ اس لیے رشوت لے گا. جو کار خریدنے کا پھر وہ کہے گا کہ میرا ایس پی صاحب کوٹھی میں رہتا ہے, کہیں میں بھی کوٹھی میں رہوں, اس لیے رشوت لے گا. رشوت کے پاس ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے اندر مسلمان والا جذبہ پیدا نہیں کریں گے. بہت شکریہ غلام حسین بھائی. ایس پی صاحب کو یہ کہیں کہ اس بات پہ عمل کریں اور رشوت کو ختم بہت شکریہ. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں یہ, لیکن میں ٹرسٹ می کوئی رشوت لینے کے لیے پولیس جوائن نہیں کرتا. صحیح. اگر آپ سب ایک جیسے نہیں ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. نہیں بالکل صحیح ہے, لیکن پھر بھی میں عرض کرتا ہوں رشوت لینے کے لیے آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس دیکھ لیں. صحیح. آپ پولیس پہ بہت ایلیگیشنز ہیں نا, مجھے بتائیں کوئی فرد ملتی ہے آپ کو؟ مطلب میں پھر وہی بات ہے, میں I do not want to speak about different organizations, لیکن جو کرپشن تو ہر جگہ ہے, ایسے ایسے اداروں میں ہے, it is rampant, it is all over. آپ لیکن ان کی بات 100% درست ہے, مہنگائی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن لیٹس جسٹ گیٹ آؤٹ آف دوز ریٹرکس. صحیح. جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے نا, بالکل, جس کے بچے رو رہے ہیں, جس نے کپڑے نہیں پہنے